اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ہدیہ سلام بحضور خیر الانام تھوڑا سا بلند آواز میں درود و شریف پڑھ لیجئے۔ پتہ چلے کوئی عاشق اور غلام بیٹھے ہیں۔ اور اب جس نے درود و سلام پڑھا کوئی زور تو نہیں لگا، نہ کوئی مصیبت پڑی، نہ اٹھ کر کہیں جانا پڑا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا پڑا، اور ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے مل کیا گیا۔ اگر بندہ یہی غور کر لینا کہ ایک دفعہ درود و سلام پڑھنے سے مل کیا رہا ہے، تو وہ کبھی اس کی زبان درود و سلام پڑھنے سے رکے ہی نہ۔ جس نے ایک دفعہ درود و سلام پڑھ لیا اس کے 10 گناہ معاف ہو گئے۔ صرف 10 گناہ معاف نہیں ہوئے، 10 نیکیاں بھی لکھ دی گئیں، اور صرف 10 نیکیاں ہی نہیں لکھی گئیں، جنت میں 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ تو زور کتنا لگا اور اس کا انعام کتنا مل گیا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی نسبت ہمیں عطا کری، جس کا کہ نام نامی لینا اور آپ کے لیے دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ باقی عبادات کے لیے آپ کو اٹھ کر وضو کرنا پڑتا ہے، مسجد میں جانا پڑتا ہے، یا مصلی پر چڑھنا پڑتا ہے، روزہ رکھنا پڑتا ہے، کعبے جانا پڑتا ہے۔ صدقات اور خیرات کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، حلال کمانے کے لیے زور لگتا ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے نہ کوئی زور لگا نہ کوئی پھٹیک لگی۔ اللہم صلی علی محمد کسی نے کہا 10 نیکیاں 10 گناہ مٹ گئے اور 10 درجے بلند ہو گئے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، درود پڑھنے کا فائدہ نہ رب کو ہے نہ اس کے رسول کو ہے۔ ہم نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، حضور کے مقام اور مرتبے کی بلندی کی، یہ درود ہے۔ عموماً جس طرح باقی کوئی سر پتہ نہیں ہے نا ہمیں قرآن کی، اکثر لوگوں کو درود کا بھی پتہ نہیں کہ درود کیا شاید۔ درود دعا ہوتی ہے کہ اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی پتہ کیا بنتا ہے؟ اللہم، اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند کر، آپ کی شان میں اضافہ فرما۔ جب اللہ سنتا ہے کہ یہ گناہگار بندہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، مجھ سے میرے محبوب کی سر بلندی کی دعا مانگ رہا ہے، تو رب کہتا ہے جا 10 گناہ بھی معاف کیے، 10 نیکیاں بھی لکھی، 10 درجے بھی بلند۔ اور ہر عبادت کا کوئی پتہ نہیں قبول ہونا۔ نماز پڑھو، کیا پتہ رب قبول کرے نہ کرے، کہیں غلطی رہ جائے۔ صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھو، کیا پتہ قبول نہ ہو۔ بندہ مال خرچ کر کے مکے پہنچے، کعبے کے طواف کرے، مینا، مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں وقت گزارے، حج کے ایام میں حج ادا کرے، اس کے بعد 6 دن کے بعد کیا پتہ کیا گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے حج قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی ہے روزہ قبول ہونے کی؟ کوئی گارنٹی ہے نماز قبول ہونے کی؟
مال خرچ کرے، صدقات دے، زکات دے، خیرات دے، نیت میں ذرا سا بھی آ جائے لوگ مجھے سخی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ جائیں لوگ مجھے حاجی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ جائے لوگ مجھے متقی کہیں، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے متقی کہیں تو روزہ گیا، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے سخی کہیں تو زکات گئی، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں تو حج گئی، نیت میں ذرا سا بھی آ گیا لوگ مجھے نمازی کہیں تو نماز گئی، کیا پتا قبول ہو نہ ہو، ذرا سا بھی ریا اس میں آئی نہیں یا کوئی اور غلطی ہوئی نہیں تو نماز اور روزہ اور حج اور زکات قابل قبول نہ رہے رب کی بارگاہ میں، لیکن رب نے کہا جب تو پڑھے گا میرے محبوب پر درود، تیری زبان سے اللہم صلی علی محمد نکلنے کی بات ہے، قبولیت پہلے ہوئی کھڑی۔ اس کی قبولیت میں شک پتہ ہے کیوں نہیں؟ باقی ہر عبادت بندہ کرتا ہے اپنے لیے اور مانگتا ہے اس میں اپنی کچھ نہ کچھ چیز، اس میں آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگ رہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میں کچھ نہیں مانگ رہا، تو اپنے حبیب کا مقام بلند کر، تو رب کہتا ہے تو نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا، جا تجھے سب کچھ دیا، اس لیے درود پڑھا کرو۔ حضور کے ایک صحابی تھے، آگر عرض کرنے لگے حضور میں اپنے دن کے اوقات کے وظائف کو 4 حصوں میں بانٹوں اگر، اور ایک حصہ درود پڑھ لوں، باقی 3 حصے کچھ اور کر لوں تو کیا یہ کافی ہے؟ حضور نے اپنے غلام سے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن درود کچھ اور پڑھ لے تو تیرا بھلا ہو جائے گا۔ پھر اس غلام نے عرض کی سرکار اگر 2 حصے درود پڑھوں اور 2 حصے باقی کوئی اور وظائف ادا کروں؟ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اور کچھ بڑھا لے تو بہتر۔ پھر اس غلام نے عرض کی حضور اگر 3 حصے آپ پر درود پڑھوں اور 1 حصے باقی نفلی عبادات یا وظائف ادا کروں، نفلی فرائض کی بات نہیں کرنا، تو پھر میرے لیے بہتر ہے۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا ہے، اگر اور بہتر درود کر لے کچھ زیادہ تو اور اچھا ہے۔ پھر اس غلام نے عرض کی حضور 4 کے 4 حصے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں۔ حضور نے فرمایا اگر یہ تو کر لے تو تیرے ہر کام بے بیڑا پار ہو جائے، تجھے نہ دنیا میں کوئی کمی آئے گی، نہ قبر میں کوئی کمی آئے گی، نہ آخرت کے دن کوئی کمی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا درود و سلام پڑھنا ہم مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ قرآن کا ہر حکم، قرآن میں جو حکم آیا ہے نا کرنے کے لیے وہ فرض ہوتا ہے، پھر اس کے بعد واجبات آتے ہیں، پھر اس کے بعد نوافل آتے ہیں۔ تو یہ جو درود شریف کا پڑھنا ہے یہ ایک فرض ہے ہر مسلمان پر، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں تم درود پڑھو، سلام پڑھو اپنے نبی پر، بے شک ان اللہ، بے شک اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی درود پڑھتے ہیں۔ انسانوں اور فرشتوں کا درود پڑھنا اللہ سے دعا ہے، اے اللہم صلی علی محمد، کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ بلند فرما دے، اور اللہ کا درود پڑھنا ہے کہ اللہ اس مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ہمارا درود ہے، اور اللہ مقام اور مرتبے کو بلند کرتا ہے تو یہ رب کا درود ہے۔ اس میں میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر کے آگے چلتا ہوں۔ میں نے آپ سے صرف 30 منٹ گفتگو کرنی ہے، جس میں سے 10 منٹ ہو گئے۔ ایک جگہ پر میں نے سنا
ایک شخص فرما رہا تھا کہ درود وہ عبادت ہے جو اللہ بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کرتے ہیں اور مخلوق بھی کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے لفظوں میں کر دی، اس کو تھوڑا سا کھول دوں۔ ہم مخلوق کی عبادت کرنا اور ہے، عبادت وہ کرتا ہے جو مخلوق ہو۔ سمجھ رہے نا میری بات؟ جو پیدا ہوا ہے، جو مخلوق ہے وہ عبادت کرتا ہے۔ اللہ مخلوق نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ احد ہے، بے نیاز ہے، نہ اس وقت سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ عبادت کرتا ہے جو پیدا ہو، اور عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف خالق، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہماری درود پڑھنا عبادت ہے، رب کی درود پڑھنا عبادت نہیں ہے۔ رب کا درود پڑھنا اس عبادت کو جو ہم کر رہے ہیں، درود کے اضافے کی اللہ سے مانگ رہے ہیں مرتبے کی، اس کی بلندی کو کرنا۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں بٹھا لیجئے، کبھی یہ لفظ مت بولیے یہ کفریہ لفظ ہیں، اور میں یقین کے ساتھ، وثوق کے ساتھ پورا فتویٰ دے کر کہتا ہوں، اس ایسے جاہلانہ الفاظ کے بعد آپ پر کلمہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وضاحت رکھا کریں، اللہ اور مخلوق میں فرق رکھا کریں۔ اللہ ایک ہے، مخلوق میں سب سے افضل حضور کی ذات ہے۔ اللہ نے مخلوق میں حضور جیسا کوئی بنایا نہیں، حضور کا ثانی کوئی نہیں، حضور کا سایہ کوئی نہیں۔ ساری مخلوق تلے، حضور اونچے، لیکن حضور سے اونچا اللہ۔ تو پتا چلا اللہ نے ہمیں اس حبیب کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اپنے اس حبیب کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ جس کا نام نامی لینا اور جس کی سربلندی کے لیے دعا پڑھنا ہی رب سے 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ 100 مرتبہ درود دہاڑی میں پڑھ لو تو نیکیاں گن لو، گناہ گن لو، کتنے معاف ہو گئے۔ اور کوئی اوکھا کام بھی نہیں ہے۔ آج میرے سے یہ عہد کرو کہ اپنے حبیب پر جتنا زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ درود پڑھنے سے نیکی ملتی ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ جواب کہاں سے ملتا ہے؟ جواب روضہ مبارک سے ملتا ہے، مدینہ منورہ سے ملتا ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا سلام کرنا سنت ہے اور اس سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ تو جب آپ دوسرے مسلمان کو سنت میں سلام کرتے ہو تو اس کے لیے فرض ہے کہ جواب میں آپ کو بھی سلام دے۔ اور جب ہم نبی پر درود و سلام پڑھیں گے تو حضور بھی جواب میں واپس سلامتی کی دعا کریں گے، اور جس کو جواب حضور کے روضے سے آ گیا دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی، آخرت بھی۔ اور اس میں حضور کی حیات کی ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی۔ حضور کو نبی پاک نے فرمایا جب مجھ پر کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ میرے روح کو میرے جسم میں لٹاتا ہے۔ حضور کو روح مبارک کو اللہ اپنے حضور کے جسم مبارک میں لٹاتا ہے، اور حضور اپنے جسم سے اور روح سے اس کا جواب دیتے ہیں اپنے عاشق کا۔ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ وقت کون سا ہے جب درود و سلام رکتا ہو؟ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس وقت کوئی امریکہ میں بھی پڑھ رہا ہوگا، کچھ دیر بعد کوئی لاہور میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی ملتان میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی برطانیہ میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی آسٹریلیا میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی شمال میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی جنوب میں پڑھ رہا ہوگا، کوئی مشرق میں پڑھ رہا ہوگا تو کوئی مغرب میں پڑھ رہا ہوگا۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے
کہ یہ جو اذان کی آواز مسجد سے بلند ہوتی ہے یہ دنیا میں 24 کے 24 گھنٹے گھومتی رہتی ہے. اگر یہاں مغرب ہے تو سعودی عرب میں عصر ہے, اگر وہاں عصر ہے تو جناب امریکہ میں اس وقت فجر ہے, اور ادھر جناب اس وقت ظہر ہے کہیں. تو 24 کے 24 گھنٹے اذان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں, اور 24 کے 24 گھنٹے نبی پر درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. اب درود و سلام بند ہوگا تو روح جسم سے واپس جائے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, فیضان حضور ناز جہاں, فیضان حضور ناز جہاں. درود و سلام کی صدائیں بند ہوں گی تو روح واپس لوٹے گی جسم سے. جب صدائیں ہی بلند ختم نہیں ہونی, بلند ہونی, تو روح سے مبارک واپس لوٹے گی نہیں جسم مبارک سے. تو پتا چلا کہ تیرا میرا نبی اپنی جسم کے ساتھ زندہ ہے. روحانی زندگی تو بہت آگے کی بات. اور اس حدیث پر ہر مکتبہ فکر کا اتفاق ہے کہ یہ سچی حدیث ہے.